الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سامعین حضرات، پوری دنیا اس وقت کرونا وائرس کے عذاب میں مبتلا ہے۔ ہمارا ملک عزیز ہندوستان بھی حالات سے دوچار ہے، اسی لیے ہمارے پرائم منسٹر نے لاک ڈاؤن کا اعلان فرمایا۔ الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائی بہن اس کا پورا پالن کر رہے ہیں اور اپنے گھروں میں قید ہیں، اور اسی میں یقیناً ہماری حفاظت ہے۔ سامعین حضرات، ہم نے سوچا کہ رمضان المقدس کا مہینہ چل رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ماہ مقدس رمضان شریف میں روزیوں میں وسعتیں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اور نوافل کا ثواب فرائض اور فرائض کا ثواب 70 درجے زیادہ فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے ذہن میں آیا کہ لاک ڈاؤن کی پوزیشن میں ہم لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں اور الحمدللہ نماز روزہ جیسی پوتر عبادت کر رہے ہیں، تو کیوں نہ اپنے خالی وقت میں ہم اپنی ان نمازوں کو جو ہماری کاہلی اور سستی کی بنیاد پر ہمارے بھائی اور بہنوں کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، لہٰذا ہم ان کو ادا کر لیں۔ تو سامعین حضرات، ہم نے سوچا کہ اس کا مکمل اور آسان طریقہ بیان کر دیا جائے۔ علماء کرام نے قضا نمازوں کے بارے میں تخفیف سے کام لیا ہے، تخفیف کا حکم فرمایا ہے، جیسے کہ خصوصاً امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علی الرحمہ نے فتاوی رضویہ جلد سویم میں بالتفصیل بیان کیا ہے۔ اس لیے سامعین حضرات، سب سے پہلے ہم نماز فجر کا طریقہ جو بہت آسان کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں وہ سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ فقہاء کرام نے جو تخفیف عنایت فرمائی ہے، اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری جو قضا نمازیں ہیں وہ بہت جلد ادا ہو جائیں گی۔ تو مختصر اور سہل انداز میں سماعت فرمائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز ادا کرنے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو سامعین حضرات، نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ آپ کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ آج ہم فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو نیت زبان سے کر لینا یہ بھی مستحب ہے، لیکن دل سے نیت کرنا اہم ہے۔ اس لیے زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے، اور وہ اس طرح کہہ لیں، نیت کی میں نے 2 رکعات نماز فجر سب سے پہلی قضا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو زیر ناف باندھ لیا جائے۔ اور اس کے بعد فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کو شروع کر دیا جائے۔ مکمل سورہ فاتحہ تجوید کے ساتھ پڑھی جائے، چونکہ تجوید سے قرآن مقدس پڑھنا یہ فرض ہے، ایک ایک حرف صحیح پڑھنا یہ فرض ہے۔ پوری سورہ فاتحہ تجوید کے ساتھ پڑھی جائے، اور اس کے ساتھ جو سورت آپ کو یاد ہو مختصر سی وہ پڑھ لی جائے، ورنہ ایک بڑی آیت پڑھ لی جائے یا چھوٹی 3 آیتوں کی تلاوت کر لی جائے، اور اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد تسبیح رکوع صرف 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم آپ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھے سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں جانے کے بعد دونوں سجدوں میں ایک مرتبہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی پڑھیں، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سامعین، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر کوئی مختصر سا سورہ ملائیں، پھر رکوع میں چلے جائیں، اور رکوع میں 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں، پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں 1 مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھیں،
پھر بیٹھ جائیں، پھر دوسرا سجدہ کریں، یعنی دونوں سجدوں میں ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح جو ہے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد اتحیات میں بیٹھیں، قاعدے میں بیٹھ جائیں اور اتحیات پوری صحیح پڑھنا ہے۔ اب درود ابراہیمی بھی چھوڑ دیں اور مختصر سا درود فقہائے کرام فرماتے ہیں پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، اتنا کہنے کے بعد سلام پھیر دیں اور اپنی نماز کو مکمل فرما لیں۔ سامعین حضرات، بہت مختصر ہے، بہت شارٹ کٹ ہے، اس طریقے سے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کی نماز مختصر سے وقت میں بآسانی پوری ہو سکتی ہے۔ سامعین حضرات، ہم نے ہر نماز پر ایک ویڈیو کلپ بنایا ہوا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ فجر کے بعد ہماری ظہر کی 4 رکعتیں، اس میں بھی ہم نے تخفیف سے کام لیا ہے، اس کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے بعد عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، تمام نمازوں کو مختصر انداز میں ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ حضرات ان کو سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔